الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو کرامت و بزرگی عطا کی. وحملناہم فی البر والبحر، ان کے لیے خشکی میں اور دریاؤں اور سمندروں میں سواریاں مہیا کی. ورزقناہم من الطیبات، ان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور اپنی کثیر مخلوقات پر ہم نے اولاد آدم کو کھلی ہوئی فضیلت عطا کی. خداوند عالم نے قرآن مجید میں مختلف مواقع کے اوپر انسان کی مدح و ثنا کی ہے اور خود انسان کو اس کا مرتبہ پہچنوایا ہے. اس آیہ کریمہ میں دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں: کرمنا، ہم نے کرامت دی، وفضلناہم، اور ہم نے ان کو فضیلت دی. دوسرے مواقع کے اوپر بھی مدح و ثنا ہے. کہیں ارشاد ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوام و اعتدال پر پیدا کیا. کہیں انسانی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے جب اس کی تخلیق کیوں کر ہوئی اور کس طرح ہوئی، اور آخر میں جب ذکر ہوا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے روح ڈال کر اس کو ایک نئی چیز بنایا، تو ارشاد ہوتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا کہنا اس اللہ کا جو اتنا بہتر خالق ہے کہ مٹی کو انسان بنا دیا. مختلف مواقع کے اوپر یہ انسان کی مدح و ثنا اور تعریف کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی شے پہچانی نہیں جاتی اس کی منزلت معین نہیں ہوتی. کوئی صاحب آ گئے آپ کے یہاں، پہچانتے ہی نہیں، بیٹھ گئے وہ جا کے کونے کے اوپر، توجہ نہ کی، مگر آپ سے کسی نے بتایا کہ صاحب آپ نہیں جانتے ہیں ان کو، ان کی شخصیت تو بہت عظیم ہے، یہ فلاں مسجد کے پیش نواز ہیں. اب جب آپ نے پہچانا تو اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں کہاں بیٹھے ہیں، یہاں تشریف لائیے، ادھر صدر میں بیٹھیے. اس کے بعد معلوم ہوا کہ جی یہ پیش نماز ہی نہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں. اب جب عالم معلوم ہوا تو اور عزت افزائی کی. آپ نے کہا عالم ہی نہیں جناب، ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں کراچی میں علم کا. تو جتنی معرفت ہوتی جاتی ہے اتنی ہی منزلت معین ہوتی جاتی ہے. انسان اگر اپنے کو نہ پہچانتا کہ تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا اہمیت ہے، تو وہ اپنے نفس کو گرا دیتا، ذلیل کر دیتا، رسوا کر دیتا. اس کو پہچنوایا گیا کہ تو کائنات کا فخر ہے، تو وہ ہے کہ جس کو میں نے کرامت و بزرگی و عظمت دی ہے. اپنے کو پہچان، اپنے مرتبے کو پہچان، اپنی منزل کو پہچان، تاکہ تو پستیوں میں نہ گرے، تاکہ تو اپنے نفس کو پست نہ کرے. تو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ تو ہر ایک کے سامنے سر جھکا دے. تو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ تو زمین میں ہر جو بلند چیز نظر آئے، پہاڑ، اس کے سامنے سر جھکا دے. چمکتا ہوا چاند نظر آئے اس کو معبود بنا لے، سورج نظر آئے اس کو معبود بنا لے، درختوں کے بلند
چوٹیاں درختوں کی بلندیاں نظر آئیں ان کے سامنے سر جھکا دے. نہیں، میں نے یہ سب چیزیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب چیزیں تو تیرے لیے بنائی گئی ہیں، یہ سب چیزیں تو تیرے لیے پیدا کی گئی ہیں. صرف یہی نہیں، سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار. سن لو، یہ آفتاب و یہ ماہتاب، یہ دن اور رات کی گردشیں، یہ سب تمہارے لیے قائم کی گئی ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب انسان اپنی عظمت پہچانے گا تو یہ جانے گا کہ اس کو دنیا کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، دنیا اس کے سامنے جھکنے کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ اپنے خالق کے سامنے سر جھکانے کے لیے. صلوات بھیجیں آپ. پہچنوایا گیا کہ تجھے کتنی کرامت دی ہے، تجھے کتنی بلندی دی ہے، تجھے کتنی بزرگی دی ہے. کرمنا بنی آدم، میں نے اولاد آدم کو کرامت دی. یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جو میں عرض کر دوں. یہ نہیں ارشاد ہوا ہے کہ میں نے مومن کو کرامت دی ہے، یہ نہیں ارشاد ہوا ہے کہ میں نے متقی کو فضیلت دی ہے، یہ نہیں ارشاد ہوا ہے کہ میں نے عالم کو فضیلت دی ہے. صاحب تقوی، صاحب کردار، صاحب اخلاق جو میری عبادتیں کرنے والے ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کرمنا بنی آدم، میں نے اولاد آدم کو کرامت دی ہے. اولاد آدم میں فاسق بھی داخل ہے، مومن بھی. اولاد آدم میں کافر بھی داخل ہے، مسلم بھی. اولاد آدم میں مومن بھی داخل ہے، منافق بھی. اولاد آدم میں عبادت گزار بھی داخل ہیں اور نافرمان بھی. مالک سمجھ میں نہیں آیا، ایک جگہ ارشاد کر رہا ہے تو کہ اولاد آدم کو میں نے کرامت و بزرگی دی، ان کو فضیلتیں دی. دوسری جگہ اسی انسان کے لیے تو کہہ رہا ہے کانہم خشب مسندہ، یہ تو سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگا کے رکھ دی گئی ہیں. اسی کے لیے ارشاد کر رہا ہے ہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سے بھی بدتر. انہی کے لیے ارشاد کر رہا ہے من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پالنے والے بچا لے مجھے شر سے، وسوسوں کے، ان بدترین شیطانوں کے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. یہ شیطان کون ہیں؟ جناتوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. تو ایک طرف اولاد آدم کی مدح و ثنا، یہ سب بھی تو اولاد آدم ہیں جن کے لیے تو یہ مذمت کر رہا ہے. فرعون کون تھا؟ کیا آدم کی اولاد نہ تھا؟ نمرود کون تھا؟ کیا آدم کی اولاد نہ تھا؟ ابو جہل و ابو لہب کون؟ کیا آدم کی اولاد نہیں؟ سبھی آدم کی اولاد ہیں. تو کیا سب کو کرامت؟ تو کیا سب کو فضیلت؟ کرمنا بنی آدم، کرمنا المومنین ہوتا، کرمنا المسلمین ہوتا، کرمنا المتقین ہوتا. مگر نہیں، ارشاد ہوگا کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے میں نے سب کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ کرامت و بلندی و بزرگی حاصل کریں. اور یہ مدح و ثنا انہی صلاحیتوں کی ہیں جو میرے عطیہ ہے، جو میں نے دے دیا ہے. ایک ذہین، ایک ہوشمند، ایک سمجھدار لڑکا آپ کسی استاد کے پاس لے گئے، اس نے چند سوال کیے، بہترین جواب دیے.